بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی حال میں ہی یہ جو واقعہ، افسوسناک واقعہ، قابل مذمت، انتہائی طور پر یہ جو قرآن پاک کے جلانے کا اور قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کا جو واقعہ اور یہ سانحہ پیش آیا سویڈن میں، یہ انتہائی قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، جس کی تمام ممالک اسلامیہ نے پرزور طریقے سے اس کی مذمت کی ہے، جس میں سر فہرست پاکستان ہے، سعودی عرب، عراق، ایران اور ترکی اور تمام ممالک اسلامیہ نے سویڈن میں ہونے والے اس واقعے کی پرزور طریقے سے مذمت کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اس سانحے، اس واقعے کی جو قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا جو یہ واقعہ اور سانحہ پیش آیا ہے، بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اپنی حکومت سے اور جو اقتدار میں بیٹھنے والے ہیں ان سے اپیل ہے، مطالبہ ہے کہ سویڈن کے ساتھ جو بھی ان کے تعلقات ہیں، ان تعلقات جو کاروباری حساب سے، تجارتی حساب سے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور اپنے سفیر اگر ہیں تو ان کو بلایا جائے، اور ان کے سفیر اگر ہمارے ملک میں ہیں تو ان کو واپس کیا جائے، نکالا جائے، کیونکہ ایسا واقعہ جو پیش آیا ہے، اگر یہ کوئی بھی انسان کرنا چاہے تو یہ موجب کفر، جو قرآن پاک کو گرانے کا یا زمین پر مارنے کا یا جو جلانے کا یہ حکم ہے، یہ موجب کفر ہے۔ اور اگر پہلے سے کوئی مسلمان تھا، نعوذ باللہ نستغفر اللہ، اس نے اگر ایسی بات کی ہے، ایسا کوئی کام کیا ہے، ایسا کوئی ارتکاب کیا ہے قرآن پاک کو جلانے کا، یہ جسارت کی اگر کس نے، تو یہ موجب کفر ہے، اور پھر توبہ استغفار کرنے کے ساتھ تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر کرتا ہے یہودیت، عیسائیت اور رافضی ہونے کی، رافضیت کی یہ دلیل ہے جس نے یہ کام کیا ہے، تو دشمن ہی ہے، تو کافر ہی ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس کو کوئی منت سماج نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ جو مسلمانوں کے جذبات اور عقیدے کے ساتھ یہ ایک قسم کا کھیل اور تماشا کیا گیا ہے، اور یہ ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کس حد تک ہیں، مسلمان زندہ ہے، مسلمان کی غیرت زندہ ہے، یا وہ سو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو بھی باطل قوتیں ہیں، تو کبھی بھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، کسی بھی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، ذاتی اور شخصی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی مذمت ہم کرتے ہیں، اور ان کے تعلقات اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ختم کیے جائیں۔ اور ہمیں تو یہ سبق ملا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ آپ جو ہیں ان کے جو اللہ کے علاوہ جن کے معبود ہیں باطل، ان کو گالیاں مت دو، کیونکہ پھر وہ آپ کے خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقی مالک ہے، اس کو وہ گالیاں دیں گی۔ ہماری تعلیم، ہماری تربیت تو ارشادات نبوی ہیں، ہماری تربیت تو جو ہے، جو تعلیم نبوی ہے، وہ ہماری تربیت کرنے والی ہے،
صحابہ اکرام کی زندگی وہ ہماری تربیت کرنے والی ہے۔ ہم تو معبودان باطلہ کو بھی گالیاں نہیں دیتے ہیں، ان کے خداؤں کو ہم جو ہیں گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ یہ اخلاقی اور قانونی اور ہر اعتبار سے یہ جو کام کیا گیا ہے انتہائی مذموم اور انتہائی ملعون یہ کام کیا گیا ہے، اور بہت ہی بین الاقوامی طور پہ ایک قسم کا یہ جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان سے ہر قسم کے تعلقات بائیکاٹ کیے جائیں، اور اگر مذاکرے کی نوبت آئے تو ان سے مذاکرہ کریں، بات چیت کریں کہ ہمارے عقائد کے ساتھ، مسلمان کے عقائد کے ساتھ، مسلمانوں کی کتاب کے ساتھ یہ اس طرح کی جسارت کیوں کی گئی، اس طرح کا ظلم کیوں کیا گیا۔ تو یہ مجاہدانہ طریقے سے حکومت کو چاہیے کہ مجاہدوں والا کردار ادا کریں اور ان سے بات چیت کریں اور ان کو کہیں کہ اس طرح کا آپ نے جو کام کیا ہے انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی مذموم ہے، اور یہ ہر اعتبار سے قانونی اخلاقی ہر اعتبار سے یہ گناہ کبیرہ ہے اور بڑی یہ جسارت کی گئی ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک جو ہیں اس واقعے کی مذمت کریں، اور کمنٹ میں جو یہ واقعہ دیا گیا ہے اس پر جو ہے لعنت کی جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان زندہ ہے، اہل اسلام زندہ ہیں، اور سمجھا کہ اسلامی غیرت زندہ ہے۔ اس لیے مسلمان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، نبوی تعلیم ارشادات زندہ باد۔ ان کے اس کام سے قرآن پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورج کو اگر کوئی گالیاں دے، سورج کو اگر کوئی کہے کہ سورج کے اندر کچھ نہیں، کوئی روشنی نہیں، تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آسمان کی طرف اگر کوئی تھوک پھینکے تو اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر آ کے پڑے گی۔ تو اگر یہ ایسا انہوں نے کام کیا ہے تو ان کا گناہ اور وبال اور عذاب ان پر ہی آئے گا۔ مسلمان اب بھی زندہ ہے، مسلمانی غیرت زندہ ہے۔